علیکم، میں امداد سمرو۔ آج اسلام آباد بہت گرم رہا، ایک کے بعد ایک خبر آ رہی تھی۔ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری، اس کے بعد صدر زرداری صاحب کے دستخط، فل کورٹ اجلاس کا بلایا جانا، ایک اور جج صاحب کا خط، اور پھر خبر آتی ہے 2 جج صاحبان، سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور سپریم کورٹ کے جج جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے استعفے، اور مزید 5 ججوں کے استعفے کہا جا رہا ہے کہ لائن میں ہو سکتا ہے میرا ویلاگ سننے تک شاید ان میں سے بھی کوئی استعفیٰ آ جائے یا مزید کوئی استعفے آ جائیں، لیکن ابھی تک 2 سامنے آئے ہیں۔ سب کی نظر میں سب سے بڑی خبر ججوں کا استعفیٰ ہے، لیکن میری نظر میں جو بڑی خبر ہے جو پاکستان کے سیاسی مستقبل پر اثر ڈالے گی وہ ہے آرمی ایکٹ میں ترمیم۔ پہلے تو آئین میں ترمیم کی گئی 243، اور اس کے بعد اب آرمی ایکٹ میں ترمیم ہو گئی۔ پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ جو ہے سپریم کورٹ کا، آئینی بینچ کا، آئینی عدالت کا، اس میں بھی نئی ترامیم آئی ہیں کیونکہ آئینی عدالت بننے جا رہی ہے۔ اور پھر آئینی عدالت کے متوقع چیف جسٹس، ان کی بھی خبر جسٹس امین الدین خان صاحب کی، کافی ساری چیزیں ہم آپ سے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ لیکن جو میرے لیے سب سے بڑی خبر ہے، جو میں نے آپ کو کہا کہ وہ ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو چیف آف ڈیفنس سروسز اور آرمی چیف کا عہدہ دے کر ان کا ٹینیور 0 سے شروع کرنا، جو کہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا رہا ہوں، اور جس کا خدشہ تحریک انصاف کے لوگ ظاہر کرتے رہے کہ عاصم منیر صاحب کو 2030 تک برقرار رکھنے کی جو ہے وہ قانون سازی کی جا رہی ہے۔ بلکہ میں سن رہا تھا ٹی وی پر کچھ ایکسپرٹس تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگلے 5 سال یعنی 2030 کے بعد بھی اگر حکومت چاہے گی اور حالات ایسے ہوں گے تو کیونکہ یہ نئی اپائنٹمنٹ ہے تو ایک ایکسٹینشن تو نئی اپائنٹمنٹ کے بعد قانون اور آئین میں موجود ہے، تو ایک اور ایکسٹینشن بھی ہو سکتی ہے، اور مدت ظاہر 5 سال ہے۔ تو فیلڈ مارشل عاصم منیر جو آرمی چیف کے عہدے کے آرمی چیف کے طور پر اپنی مدت 5 سال سے پہلے والے قانون سے پہلے اسی نومبر میں 28 نومبر کو پوری کرنے جا رہے تھے، لیکن کیونکہ 5 سال مدت کر لی گئی تھی آرمی چیف کے عہدے کی، تو اس کے بعد وہ 2027 تک تھے۔ لیکن اب جو آرمی ایکٹ میں ترمیم ہوئی ہے کہ چیف آف ڈیفنس سروسز کی جو مدت ہوگی وہ 5 سال کی ہوگی، اور تقرر جن شخص جو ہوگا وہ اسی دن سے 5 سال شروع ہوگے، گنے جائیں گے، تو 2030۔ اب اس پر میں آگے چل کے، کیونکہ میرے نظر میں یہ سب سے بڑی خبر کیوں ہے، اس پر آگے چل کے میں بات کرتا ہوں۔ لیکن جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا استعفیٰ اور جسٹس صلاح الدین پنور صاحب کا خط، اس سے پہلے استعفیٰ دینے والے دونوں جج صاحبان نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو خط لکھا تھا۔ انہوں نے تقاضا کیا تھا، مطالبہ کیا تھا کہ آپ فل کورٹ بلائیں، بلکہ یہ مطالبہ کیا گیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور یحییٰ آفریدی صاحب کی طرف سے کہ آپ ججز کانفرنس بلائیں، اس کانفرنس میں جائزہ لیا جائے کہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے اس سے عدلیہ کتنی متاثر ہوگی۔ تو ظاہر ہے وہ ان کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم کو روکنے کے لیے جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب وہ جو حصہ تھے اس بینچ کا 13 رکنی کا، جس بینچ نے 12 جولائی کو مخصوص نشستوں کا فیصلہ سنایا تھا، اور اس وقت مخصوص نشستیں کیونکہ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے بجائے یا سنی اتحاد کونسل کے بجائے دیگر جماعتوں کو دے چکا تھا، جس سے حکومت کے پاس 2/3 میجورٹی تھی، اور حکومت اس 2/3 میجورٹی کے بل پر 26ویں آئینی ترمیم کرنے جا رہی تھی۔ تو 12 جولائی کو فیصلہ دے کر سیٹیں دی گئی تحریک انصاف کو، اور حکومت سے 2/3 میجورٹی چھین لی گئی تھی۔ اور اس کے بعد پھر جب پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا تھا آئینی ترمیم کے لیے، تب ایک نئی وضاحت آ جاتی تھی 8 جج صاحبان کی طرف سے، اور پھر خط بھی لکھے جا رہے تھے۔ پھر یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ آئینی بینچ بنانے سے پہلے فل کورٹ بلایا جائے، یا پھر فل کورٹ تشکیل دے کر آئینی بینچ 26ویں ترمیم کے خلاف جو پٹیشنز ہیں ان پٹیشنز کا جائزہ لیا جائے۔ تو یہ بہت پرانا
ان کا مسئلہ تھا جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا کہ وہ پارلیمنٹ کے اس اختیار کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے۔ میں یہ سمجھ سکتا ہوں، میں مان سکتا ہوں کہ 27ویں آئینی ترمیم یا 26ویں آئینی ترمیم ٹوٹل غلط نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن میں یہ نہیں تسلیم کر سکتا کہ پارلیمنٹ کے اس اختیار کو ججوں کے حوالے کر دیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال انہوں نے استعفیٰ جو دیا ہے، ان استعفوں میں انہوں نے ایک جملہ کہ پاکستان کی عدلیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے اور ماتحت کر دیا گیا ہے، اور ہم اس سسٹم کا حصہ نہیں رہ سکتے۔ ہم نے آئین کا حلف اٹھایا تھا، آئین کے تحفظ کا، لہٰذا ہم اپنی ضمیر کی آواز پر استعفیٰ دے رہے ہیں اور با ہوش و حواس استعفیٰ دے رہے ہیں۔ بلکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے تو احمد فراز صاحب کی مشہور زمانہ نظم میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے، اس کی آخری لائنیں انہوں نے اس استعفے میں جو انہوں نے ایوان صدر کو بھیجی، صدر مملکت کو، اس استعفے میں انہوں نے لکھی اور انہوں نے کہا کہ جی میرا قلم امانت ہے میرے لوگوں کی۔ تو وہ کہتے جی میں تو اپنے اس طرح ہی رہوں گا۔ بہرحال انہوں نے استعفیٰ دے دیا، ان کا فیصلہ ہے۔ میں سن رہا تھا احسن بھون صاحب جو ہیں، وہ جیو ٹی وی پر ان کی گفتگو ہو رہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جن کو تو بہت پہلے استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، لیکن اس وقت تک شاید ان کو امید تھی کہ جو وہ چاہتے ہیں وہ کر لیں۔ وہ تو کچھ اور الفاظ استعمال کر رہے تھے، میں ظاہر اس طرح بات نہیں کر سکتا، کہ وہ شاید ان کو امید تھی، وہ کہتے ہیں ان کو بس اب نظر آ گیا کہ کیریئر ختم ہو گیا تو اس کے بعد وہ استعفیٰ دے رہے ہیں، ورنہ پہلے بھی دے دیتے، پہلے بھی دے سکتے تھے۔ تو بہرحال اب اس پر ایک چیز یہ سمجھی جا رہی ہے، کہی جا رہی ہے کہ وکلا تحریک اٹھ سکے گی، یعنی ان کا استعفیٰ جو ہے وکلا تحریک کو جلا بخشے گا، اس کو ایندھن فراہم کرے گا۔ میری رائے اس میں مختلف ہے، کیونکہ وکلا کی تنظیمیں ڈیوائیڈڈ ہیں، تو مجھے کوئی بڑی وکلا تحریک اٹھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ لیکن ایک امکان جو ہمیشہ موجود رہتا ہے کہ انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے وقت استعفیٰ نہیں دیا تھا، اب جو دیا ہے تو کہیں سے کوئی خفیہ اشارہ تو نہیں ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں، تحریک کو ہم سپورٹ دیں گے اور تحریک اٹھ کھڑی ہوگی۔ ایک ہی ایک بہت کم امکان ہے اس چیز کا، کیونکہ افتخار چودھری کی تحریک جو تھی نا، وہ بھی جنرل کیانی صاحب نے ہی، وہ سندھی میں کہتے ہیں کہ جی ایک چور کو کہا کہ جاؤ گھر خالی ہے، اور گھر والوں کو کہا کہ چور آ رہے ہیں، تو دونوں کو لڑا دیا آپس میں۔ تو افتخار چودھری کے خلاف پرویز مشرف کے کان بھرے جنرل کیانی صاحب نے، اور ان کو تیار کیا کہ ان کو ہٹا دیں، بلا کے ان سے استعفیٰ لے لیں، اور ان کو بتا دیا کہ جی وہ اب آپ کو بلا رہے ہو استعفے کے لیے، آپ نے نہیں دینا، ہم استعفے انکار کرنا ہے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے۔ یہ ساری ٹوٹل کہانی تھی۔ تو اگر کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہے جس کا امکان نہیں ہے، تو پھر تو تحریک اگر امکان ہے تو تحریک چل سکتی ہے، ورنہ نہیں چلے گی۔ جسٹس امین الدین خان صاحب، میں اس پر آتا ہوں فیلڈ مارشل والے معاملے پر۔ جسٹس امین الدین خان صاحب کے لیے یہ جلد بازی کی گئی، عجلت کی گئی، اور آج بھی 9 منٹ میں پتہ نہیں کتنے قوانین جو ہے وہ ان میں ترامیم پاس کر دی گئی۔ آئین میں کوئی 60-61 ترمیمیں 1-2 دنوں میں پاس کر دی گئی۔ یہ کوئی ظاہر آئین مذاق تو نہیں ہوتا، اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن بہرحال اب ہو گیا، پارلیمنٹ کا اختیار ہے۔ یہ آئین پابند نہیں بنا کرتا کہ جی آپ نے کتنے دنوں میں کرنا ہے، کنسلٹیشن ہونی چاہیے، وہ کہتے ہیں ہم نے کر لی ہے، لیکن ظاہر نظر آ رہا ہے نہیں کی۔ اگر کی ہوتی تو اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ وزیر اعظم کو مشورہ نہ دے رہے ہوتے کہ یہ آئندہ اس طرح نہ کیجیے گا، آئین کا معاملہ ہے، اس کو ذرا سب کے سامنے رکھ کر ترامیم کریں۔ تو بہرحال امین الدین خان صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی اب وہ آئینی عدالت بس آج کل میں ہو جائے گی تو اس میں وہ اس کے چیف جسٹس بنائے جائیں گے۔ فل کورٹ جب چیف جسٹس صاحب نے، کیونکہ جسٹس پنور صاحب کا جب خط آیا اس سے پہلے اطہر من اللہ صاحب کا خط تھا، اس سے پہلے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا خط تھا چیف جسٹس کو گیا ہوا، جس میں فل کورٹ کی مطالبہ کیا گیا تھا فل کورٹ بلانے کا۔ تو پھر خبر آ گئی کہ جی جسٹس پنور صاحب کے خط کے بعد کی خبر کے بعد کہ جی فل کورٹ چیف جسٹس نے بلا لیا۔ تو پھر ایک اور جو ہے نا وہ کیا سارا یہ شروع ہو گئی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پوری کی پوری سپریم کورٹ سارے 27ویں آئینی ترمیم کے سے اختلاف کرتے ہوئے ریزائن کر کے چلے جائیں گے، کیونکہ ایک الزام چیف جسٹس صاحب کے اوپر یہ لگایا گیا ہے جو استعفوں میں کہ انہوں نے اپنے نام کے لیے، اپنی ذات کے لیے بھی ایک ترمیم کروائی ہے۔ وہ ترمیم
جس میں کہا گیا ہے کہ موجودہ چیف جسٹس جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان جب تک عہدے پر بیٹھے ہیں یہی چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے، اور پھر ان کے جانے کے بعد پھر آئینی عدالت کے چیف جسٹس ہی چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے۔ اور یہ ترمیم کہا جا رہا ہے کہ اس لیے کی گئی ہے کہ پہلے سینئر موسٹ کی ترمیم تھی کہ سینئر موسٹ جو ہوں گے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے، لیکن پھر سینئر موسٹ تو حساب کتاب سے منصور علی شاہ صاحب بن رہے تھے، تو اسی وجہ سے پھر موجودہ چیف جسٹس کا لفظ استعمال کیا گیا، اور اس کے بعد پھر آئینی عدالت کی طرف چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ جو ہے وہ منتقل ہو جائے گا، یہ کہا گیا۔ تو بہرحال امین الدین خان صاحب تو وہ فل کورٹ بلایا، تو خبریں یہ کہ جی وہ شاید ریزائن کر جائیں گے سارے، پتہ نہیں کیا ہوگا، اس طرح کی باتیں تھیں۔ تو ریزائن کرنے والوں کے ریزائن آ گئے۔ فل کورٹ کہا جا رہا ہے کہ جو آئینی بینچ میں جو 5 جج صاحبان جائیں گے ان کو الوداع کہا جائے گا، اور باقی جو ہے وہ دیگر معاملات زیر بحث ہوں گے، ڈسکس میں ہوں گے، کوئی 27ویں آئینی ترمیم کے لیے کوئی اس طرح کی ڈسکشن نہیں ہوگی، یہ کہا جا رہا ہے۔ لیکن ایک اور چیز ہے کہ یہ تو آفٹر شاکس تھے آئینی عدالت بننے کے، جسے ظاہر ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس ترمین اللہ صاحب متاثر ہو رہے تھے تو وہ ریزائن کر گئے۔ لیکن جب وہ جو ججز کے تبادلوں کا عمل آئے گا، جس میں کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 جج صاحبان کا تبادلہ ہوگا، لیکن اس میں ظاہر ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے پاس وہ معاملہ جائے گا، تو جب وہ تو اس سے مشروط ہے تو شاید وہ نہ ہو، لیکن سمجھا جا رہا ہے کہ اگر ان کا ٹرانسفر کیا جائے گا تو پھر وہ بھی استعفیٰ دے سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ایک اچھا خاصا بھونچال آج سارا دن مچا رہا، اور دوسری جو معاملہ تھا وہ فیلڈ مارشل والا، جب آرمی ایکٹ میں ترمیم ہو گئی تو اس کے بعد سامنے آیا کہ جناب جو آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس ان کا تقرر جو ہوگا وہ نئے قانون کے تحت ہوگا، اور نئی اپائنٹمنٹ ہوگی، اور 5 سال کے لیے ہوگی، یعنی 2030 کے لیے۔ ساتھ ساتھ وزیر اعظم صدر کے ساتھ کی مشاورت کے ساتھ ظاہر ہے وہ آئین میں لکھ دیا گیا کہ چیف آف ڈیفنس جو ہے وہ ان کا تعیناتی کریں گے۔ پھر وزیر اعظم چیف آف ڈیفنس کی سفارش پر کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کو تعینات کریں گے، اور جن کی مدت 3 سال ہوگی، اور 3 سال مزید ان کو ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے، دوبارہ ان کی تعیناتی ہو سکتی ہے، اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کا عہدہ جو ہے ظاہر ہے وہ 27 کو ختم ہو رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ اب میں اس میں جو کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے بڑی خبر یہ کیوں ہے، کیونکہ ایکسٹینشن جو ہوتی ہے نا وہ کسی بھی ادارے میں ادارے کے اندر بری سمجھی جاتی ہے، اور ظاہر ہے پر اب تو ہو گئی نا 8 سال، 2023 سے 2028 تک 2030 تک فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب آرمی چیف اور پھر چیف آف ڈیفنس سروسز رہیں گے۔ تو اس کے لیے ذرا کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد کچھ حالات بدل سکتے ہیں، کچھ تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ اب تو پھر وہ میں ان کا نام بھول گیا ہوں، جو جیو پہ بیٹھ کر صاحب ایک وکیل ہیں، ڈیفینس انالسٹ بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں، وہ تجزیہ کر رہے تھے کہ جی اگلے 30 کے بعد بھی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے۔ تو اب اس کا رد عمل کیا آتا ہے دیکھنا یہ ہوگا۔ عمران خان صاحب تو بڑی کوششیں کرتے رہے ہیں نا، تقسیم کی، 9 مئی کروایا، جس کو کہا گیا کہ 9 مئی جو ہے وہ عاصم منیر کے خلاف بغاوت کی کوشش تھی، سارا کچھ کیا گیا۔ تو اب یہ جو نئی اپائنٹمنٹ ہوگی تو اس کے بعد کیا صورت بنتی ہے، اور اگر معاملہ سموتھلی چلتا ہے تو پھر یہ سارا کا سارا 27ویں آئینی ترمیم، آرمی ایکٹ میں ترمیم، عاصم منیر کا 2030 تک رہنا یا 2035 تک رہنا، اس کا مطلب ہے کہ پھر عمران خان صاحب کی رہائی بھول جائے، کیونکہ یہ کچھ بھی بلا وجہ نہیں ہوتا، یہ سب بے سبب نہیں ہے۔ اس کے پیچھے جو پروجیکٹ عمران خان بنایا گیا تھا، اس پروجیکٹ کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ عمران خان کے لیے جج لگایا گیا ہے، عمران خان صاحب کے لیے بڑی بڑی جگہوں پہ فیض امین نے فیلڈنگیں فٹ کی، جو 9 مئی تک کام کر رہی تھی، جو 8 فروری تک کام کر رہی تھی۔
تو وہ ساری ایک ایک کر کے نا وہ میخیں نکالی جا رہی ہیں. ظاہر ہے اس کا پھر اثرات اس طرح کے جو بندوبست ہوتا ہے اس کا نیگیٹو امپیکٹ بھی آتا ہے. یہ نہیں ہے کہ سارا کچھ سموتھ چلے گا اور پازیٹیو ہوگا. جب آپ آئین میں اتنے بڑے پیمانے پر ترامیم کرتے ہیں تو اس سے نفع نقصان بھی ہوتا ہے, اس سے فائدہ اور نقصان بھی ہوگا. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا زیادہ ملک اور قوم کی میں بات کر رہا ہوں, شخصیتوں کو تو ہوتا ہی رہتا ہے, ملک اور قوم کے لیے. تو ملک اور قوم کے لیے اور سسٹم کے لیے ان ترامیم پر عمل درآمد کے بعد کتنا سسٹم کو فائدہ ہوگا, کتنا نقصان ہوگا, سسٹم آگے بڑھ پائے گا یا نہیں بڑھ پائے گا, یا سسٹم کو بیچ میں سے کوئی بریک لگا دے گا. اب تک کے لیے اتنے. اللہ حافظ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر, باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی, آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 923338122280.